فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ لیکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ان میں رہیں، اللہ کی طرف کی مہمانی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے بھلا۔ کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی عارضی زندگی کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہ وہ زندگی ہے کہ جس میں ان کو راحتیں دنیاوی زندگی میں دی گئی ہیں، لیکن کل روز قیامت ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آج آیت ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہے، آپ کے لیے آخرت۔ جو دنیا میں نیکیاں کرے گا، تنگ دستی میں زندگی گزارے گا، آزمائش میں، تنگی میں، مشکل میں، پریشانی میں رہے گا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مشکل جو ہے وہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی مشکل کا سبب بنے گی، بلکہ یہ ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضور جان عالم علیہ السلام اپنے مکان عالی شان پر تشریف فرما تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، آ کر دیکھا حضور جان عالم علیہ السلام ایک بوریے کا بستر لباس پہنے ہوئے تھے اور ٹاٹ کے بستر پر آرام فرما تھے۔ اس لباس نے پیارے محبوب علیہ السلام کے جسم پر نشان چھوڑ دیے۔ سخت لباس تھا، سخت بستر تھا، چمڑے کا تکیہ تھا، اور اس نے آپ کے جسم نازنین کو اس پہ اثر چھوڑا، نشان چھوڑا۔ اب کیا ہوا کہ جب فاروق اعظم نے یہ بات دیکھی تو آپ رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور وہ اپنے درباروں میں، اپنے محلات میں راج کرتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اس قدر تنگی میں حالات ہے، اس قدر تنگی حالات ہے کہ آپ کے جسم نازنین کو ان بستروں نے اور ان لباس نے جو ہے وہ نشان زدہ کر دیا۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ وہ دنیا کمائیں اور ہم آخرت کمائیں؟ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، ہم آخرت کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ پھر حضور جان عالم علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث ہے، حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر تشریف لائے، دیکھا سیدہ نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے بوریے کا، اور آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہیں۔ جب آپ کی یہ حالت پیارے محبوب علیہ السلام نے دیکھی تو حضور علیہ السلام کے چشمان کرم سے آنسو بہہ نکلے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے آپ نے فرمایا کہ بیٹی، دنیا کی زندگی ہے، اس میں صبر کا گھونٹ پی لو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ آج ہم یہ شکایتیں کرتے ہیں، یہ باتیں کہتے نظر آتے ہیں، علماء کے پاس اور مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں اور حقوق پوچھتے ہیں کہ ہمیں حق بتائیے کہ آج ہماری بیٹی کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، پورے سسرال کا سارا کام بیٹی کو کرنا پڑتا ہے، سارے جناب اس کو کپڑے اس کو دھونے پڑتے ہیں، جھاڑو اس کو لگانا پڑتا ہے، اور دوسری جناب وہ ان کی اپنی بیٹیاں وہ کوئی کام نہیں کرتی، دوسری دیورانی جٹھانیاں وہ کوئی نہیں کرتی، سارا میری بیٹی کرتی ہے۔ یہ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا کی
جو کام ہے، جو ان کی مصروفیات تھی، ان سے زیادہ کام ہماری بیٹیوں سے لیا جاتا ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ سیدہ تو اپنے گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی اور پھر ساتھ ہی اپنی ساس صاحبہ کی خدمت بھی اپنے ہاتھ سے کرتی۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ علی کی والدہ ہیں تو علی خود خدمت کریں، نہیں، ان کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ حالانکہ آپ کی عمر مبارکہ بھی بڑی چھوٹی تھی، چھوٹی عمر میں شادی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی آپ کی جناب وہ شادی کے فوراً بعد اللہ نے آپ کو چاند جیسے پیارے پیارے صاحبزادے بھی عطا فرمائے۔ ان کے کام بھی کرنے ہوتے تھے، پیاری پیاری صاحبزادیاں تھیں، ان کے کام بھی کرنے ہوتے تھے، اپنی ساس صاحبہ کا کام بھی کرنا ہوتا تھا، اپنے گھر کا سارا کام بھی، چکی بھی خود پیس رہی ہیں، پانی بھی خود نکال رہی ہیں، گھر کا جھاڑو پوچھا بھی خود کر رہی ہیں، ہانڈی روٹی بھی، کوئی کنیز نہیں، کوئی خادمہ نہیں۔ پوری دنیا کے سب سے بڑی ہستی کی صاحبزادی، کوئی خادمہ نہیں گھر میں، کوئی نوکرانی نہیں۔ اور ہم جناب کہتے ہیں کہ نہیں میری دیواں جہاں تک نوکرانی نہ لا کے دیتی ہیں تو میری دیانی نہیں۔ ایسا نہ کریں، یہ کریں کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو صبر کا جو ہے وہ گھونٹ پلائیں، صبر کی تلقین کریں، ان کو اس بات پر راضی رہنے کی جو ہے وہ تلقین کریں، ان کی تربیت کریں کہ بیٹے آپ کو اپنے اس سسرال میں ہر طرح کی خدمت جو ہے وہ بجا لانی ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کوئی کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ یعنی ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ یار وہ کس طرح کی نعمت ہوگی۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی میں ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ قربانی دینی چاہیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا، ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے۔ یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے وہ نجاشی بادشاہ جو تھے حبشہ کے، ان کے حق میں نازل ہوئی۔ کیسے؟ جب یہ نجاشی فوت ہوئے، یہ جو بادشاہ تھے حبشہ کے بادشاہ، مسلمانوں کی پہلی ہجرت بھی حبشہ ملک کی طرف ہی کی گئی تھی، تو اس میں جو مسلمان وہاں پر پہنچے تھے ان کی باتیں سن کر، ان کی معاملات دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نجاشی کے دل میں ایمان کی دولت جو ہے وہ پیدا فرما دی۔ یہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، لیکن سیاسی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنا ایمان چھپایا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ وہ جو مسلمانوں کا گروہ تھا ان کو آپ نے یہ بتا دیا کہ میں جو ہے وہ ایمان لے آیا، لیکن اپنے لوگوں کے سامنے ابھی اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اور جلد ہی پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال ہوا تو حضور کو خبر ہوئی، حضور تو عالم الغیب ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ خبر ہوئی۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ آؤ اپنے بھائی کی نماز جنازہ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ جنت البقیع میں تشریف لائے، نماز جنازہ کی صفیں سیدھی کی گئی، 4 تکبیرات کے ساتھ آپ نے پورا جیسے جنازہ پڑھا جاتا ہے ویسے جنازہ پڑھا۔ تو اس میں حضور جان عالم علیہ السلام کے سامنے بالکل حضرت جبریل نے سارے پردے ہٹائے، نجاشی بادشاہ کی جو میت تھی، جو ان کا جنازہ تھا، وہ بالکل حضور کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے سامنے دیکھ کر ان کا نماز جنازہ پڑھا۔ اس سے کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ وہ جنازہ غائبانہ تھا، چونکہ وہ حبشہ میں تھے، حضور مدینے میں تھے، تو وہ غائبانہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے یا ان میں موجود جو پیچھے صحابہ تھے ان کے لیے غائب ہو سکتا ہے، حضور کے لیے غائب نہیں تھا۔ حضور کے وہ عین سامنے تھا اور حضور نے اس جنازے میں جو الفاظ ارشاد فرمائے، ان الفاظ کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ حضور اس کو دیکھ کر، جیسے عام جنازوں کو دیکھ کر جنازہ پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی ویسے ہی دیکھ کر آپ نے جنازہ پڑھا۔ فقہ احناف میں اس بات کی نشاندہی ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ فقہ احناف میں حنفی لوگ جو ہیں، ہم جس مذہب کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے ہاں
کسی بھی شخص کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ یہ حضور کی خصوصیت تھی، ان کا اعزاز تھا کہ نجاشی بادشاہ کا جنازہ جو ہے وہ ان کے سامنے لایا گیا اور حضور نے ان کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا ادا کیا، کیونکہ اس وقت وہاں کے جو لوگ تھے ان میں سے تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، وہ تو اپنے طریقے سے دفن کرتے، تو اس لیے حضور نے ان کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا۔ اس پر منافقین نے اعتراض کیا کہ بھائی دیکھو یہ کیسے بزرگ ہیں کہ جو وہ ایک عیسائی ہے اور ان سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، ان کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ جناب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے مذہب کا نہیں، ان کے مسلک کا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا رد فرمایا کہ نہیں، وہ اہل کتاب تھے، پھر حضور پر ایمان لے آئے اور اللہ کی آیتوں کو بالکل نہیں بیچا، کوئی ذلیل نام نہیں لیا، بلکہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھا، حضور کے سامنے جھکائے رکھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل محبت رکھنی چاہیے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، ان کی سنتوں کو اپنا کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق